آج آزاد جموں کشمیر کے قانون ساز اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان بھر میں مقیم مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی 12 مخصوص نشستوں پر پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس اہم مرحلے کے ساتھ ہی خطے اور پاکستان کی سیاست میں شدید گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے اور پولنگ انتظامات، تاخیر اور نتائج کی شفافیت پر سیاسی جماعتوں کے درمیان الزامات اور جوابی الزامات کا سخت سلسلہ بھی جاری ہے۔ انتخابی نتائج سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چل نے پریس کانفرنس کی۔ انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے ان کی جانب سے اور آزاد کشمیر الیکشن کو الٹرا فارم 47 کا الیکشن قرار دیا گیا ان کی جانب سے، جس سے عوامی فیصلے کی پامالی کا تاثر ملتا ہے، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسی موقف کی تائید ہوئی ہے جو کہ ہم پہلے کہتے آئے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے انتخابات میں دھاندلی کی ہے۔ پھر سینئر رہنما شہرین امان صاحبہ نے بھی متعدد مقامات پر انتخابی انتظامات میں نقائص کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بھی پریس کانفرنس کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو باتیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں وہ مس کوٹ کی جا رہی ہیں، نہ ہی جو ہے وہ قائم مقام صدر پر حملہ کیا گیا اور نہ ہی جو وہاں پر معاملات ہوئے تشدد کے، جو کارکن ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کا انتقال ہوا ہے، وہ مارے نہیں گئے بلکہ دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، کتنا مشکل ہے اس الیکشن میں ساروں کے لیے معاملات کو ٹیکل کرنا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہوں گے اور مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گی شمائلہ رانا صاحبہ اور حسن مرتضیٰ صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے شمائلہ رانا صاحبہ آپ سے ہی آغاز کرنا چاہیں گے۔ مسلم لیگ نون پر بہت سے الزامات ہیں کہ شفاف طریقے سے کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی مسلم لیگ نون، اور اب بھی یہ دوسرے پہلے مرحلے میں بھی آپ پہ الزامات لگے، دوسرے مرحلے میں بھی الزامات لگے ہیں، کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گی ان الزامات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوا ہے اس کی شفافیت کے اوپر وہ لوگ سوالات ضرور اٹھاتے ہیں جن لوگوں کو شکست ہوتی ہوئی یا شکست ہو جاتی ہے، اور جو پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ مسلم لیگ نون کرتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت کم ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا ظرف بھی اتنا بڑا اور پولیٹیکل میچورٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں ہارتے ہیں وہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد مسلم لیگ نون اس کے اوپر اپنی ورکنگ شروع کرتی ہے، اور جہاں پہ ہماری کمزوری ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں انشاءاللہ الحمدللہ عوام جو اگلے مرحلے میں ہمیں کامیاب کرواتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو الزامات کا سلسلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوا تھا تو ہمیں اس الیکشن پر بھی کچھ ریزرویشنز تھے، لیکن ہم نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کو تسلیم کیا تھا، اور یہ جمہوری عمل ہے، اور اس کے اندر جب بھی انتخابی عمل ہوتا ہے تو کسی ایک جماعت نے ہارنا اور کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی قیادت کو کہاں پہ چوز کرنا ہے۔ درست۔ اور ایک اہم بات اس الیکشن کے حوالے سے کہ دیکھیں، اس الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب کیمپین کی، انہوں نے نواز شریف صاحب گئے، دیگر جماعتوں نے حصہ لیا، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوا، لیکن کچھ ہوا ضرور۔ مثال کے طور پہ کہ ایسا وہاں پر کشمیر میں الیکشن ہونا وقت کی ضرورت تھا، اور جس کو کہ نادیدہ قوتیں اور اغیار کی جو فنڈنگ ہے اور بھارت کی فنڈنگ شدہ جو لوگ ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ پروسیس جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے اور وہاں پہ لوگ اپنی منمانی کریں، لیکن اور اس کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی، الیکشن کو روکنے کی بہت سی سازشیں ہوئیں، لیکن الحمدللہ اہل کشمیر نے یہ ثابت کیا کہ کشمیر کی آواز اور کشمیر کے فیصلے کشمیر کے لوگ کریں گے، اور وہ لوگ کسی کی جو مسلط شدہ جو ٹولہ ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ آپ نے دیکھا، ٹرن آؤٹ بھی دیکھا، آپ نے بزرگوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو، مرد، بوڑھے، جوان، خواتین نے بھرپور حصہ لیا، اور آج میں آئے وٹنس ہوں، میں خود عینی شاہد ہوں۔ میں آج لاہور کی جو مہاجر سیٹ ہیں، لاہور کے تقریباً پولنگ سٹیشنز کے اوپر میں گئی ہوں،
اور آپ یقین مانے میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ مخالفین کے جو کیمپس تھے، جو پیپلز پارٹی کے کیمپس تھے، جو دوسری جماعتوں کے کیمپس تھے، ان میں ہو کا عالم تھا، اور جو کیمپس کے اندر رونق اور شور شرابہ اور جو ایک ووٹر کا جو رجحان تھا وہ مسلم لیگ نون کی طرف پوچھ تھا. لیتے ہیں حسن اور یہ مرتضیٰ صاحب آپ سے، نے پوچھ لیتے ہیں یہ جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، مسلم لیگ نون والے تو کہہ رہے ہیں آپ کے سارے پولنگ ایجنٹ خالی بیٹھے تھے، سارے لوگ ہمارے پاس آئے، سب نے ہمیں ووٹ کاسٹ کیا. کتنا متفق ہیں اس بات سے پیپلز پارٹی کو؟ کیا واقعی لوگوں نے موقع نہیں دیا، ووٹ نہیں ڈالے؟ دیکھیں، بہت شکریہ، آپ نے مجھے بڑے اہم موقع پہ موقع دیا کہ میں اپنی بات کر سکوں. اب دو تین چیزیں ہیں جو میری بہن نے ابھی کہیں. ان میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مینڈیٹ تسلیم کیا، ہمیں ریزرویشنز تھیں جی بی کے اندر، کوئی ریزرویشنز تھیں کہیں پہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہو. آج بھی ہم کہتے ہیں ان کے پاس اگر وہاں پہ کوئی ثبوت ہو ہمارے خلاف دھاندلی کے تو یہ لے آئیں. ہمارے پاس تو وہاں کے ثبوت بھی ہیں. ان کی ایک سیٹ تھی جس پہ یہ ایگزسٹ کرتے تھے، باقی یہ کہیں نظر بھی نہیں آتے تھے. آج یہ 4 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے تسلیم کر لیا. اب ایک جگہ پہ ایک پارٹی جیتی ہے اور دوسری جگہ پہ آپ اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں جہاں ہم جیت رہے ہیں، اور آپ ہمارا مینڈیٹ چھین رہے ہو، ہمارے کارکنوں کو گولیاں مار رہے ہو، ہمارے خلاف ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. عجیب سا آپ نے موازنہ کیا ہے. اب لاہور کی بات کر لیں، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بہت پاپولیرٹی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا صرف ایک حلقہ کھلا کے اس کی گنتی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کی پاپولیرٹی کا. آپ کس گورننس کا کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا آئیڈیل رول ہے. ہر روز کی بنیاد پہ آپ اس قوم کو تیل کا ٹیکہ لگا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری بڑی وہ لوگوں کے لیے ہماری بڑی قربانی ہے. ہر روز آپ ڈیزل پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر رہے ہیں. کاشتکار کو مار دیا ہے آپ نے، اس کا آلو نہیں خریدا، اس کی گندم نہیں خریدی، اس کی مکی پٹ گئی، اس کا 4 فصلیں ہو گئی ہیں. 2 سال سے کاشتکار کی کمر ٹوٹی پڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری کارکردگی بہت زیادہ، بہت اچھی کارکردگی ہے، لوگ کارکردگی پہ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کسی شہر کی سڑک پہ چلے جائیں، آپ کو لوگ اچھی نظر سے، اچھی زبان سے مخاطب بھی کرنا پسند نہیں کرتے. یہ میں تعصب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کی وجہ سے، آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے بیڑا گرک ہوا پڑا ہے. چند خاندانوں کو آپ نے نوازنے کے لیے، وہ 22 خاندان، وہ 22 خاندان جو کیپیسٹی چارجز کے نام پر اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان خاندانوں کو آپ تحفظ فراہم کرتے ہیں. عام آدمی کی روز بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے 13 روپے گیس مہنگی کر دی ہے، یہ کل مہنگی کی ہے آپ نے. اس وجہ سے خوش ہو کہ آپ ٹھیک ہے کو حسن مرتضیٰ صاحب، کشمیر والے لوگ ووٹ دے رہے ہیں. کوئی بات کرنے والی کریں. جن کشمیریوں کو یہ حق ہم نے دیا کہ آج وہ ووٹ کاسٹ کر لیں، پارلیمانی جمہوریت دینے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہاں آج بھی جو آٹے پہ سبسڈی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کی. ٹھیک ہے، وہاں پہ آج بھی جو بسپ کا پروگرام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاورٹی کے خلاف دیا. وہاں پہ آپ آج 90% تک ٹرن آؤٹ بتا رہے ہیں. لوگ تو سارے کشمیر کے باہر ابراڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو 10% ٹرن آؤٹ نہیں ہونا تھا. آپ اتنا اس کو بڑھا چڑھا کے نہ کریں. جیلی مینڈیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے، آتے ہیں حکومتیں حسن مرتضیٰ نہیں صاحب. چلتی.